اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے استعارہ، استعارہ نہیں، استعارہ، تے کے نیچے زیر ہے۔ بیٹا انگلش میں اس کو میٹافر کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میٹافر، اور اردو میں استعارہ، اور یہ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ پیپر میں سب سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ استعارہ کون سی زبان کا لفظ ہے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ استعارہ کا لغوی معنی کیا ہے، تو استعارہ کا لغوی معنی ادھار لینا، مستعار لینا، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، ادھار لینا یا مستعار لینا۔ اب تیسرے نمبر پہ اصطلاح ہے۔ اگر اصطلاح کو آپ سمجھ جائیں گے، اصطلاح آپ کی اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر پورا جو اس میں سے جتنے بھی سوالات پوچھے جائیں گے آپ سے، وہ ان کا جواب دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے، اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اب ایک سوال جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ استعارہ کی بنیاد کیا ہے، تو استعارہ کی جو بنیاد ہے وہ مجاز پر ہے۔ استعارہ کی بنیاد کس پر ہے؟ مجاز پر ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ استعارہ کی بنیاد حقیقت پر ہے یا مجاز پر، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ مجاز پر ہے۔ ایک سوال آپ کا کلیئر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہم نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارکان کے متعلق پوچھا جاتا ہے سوال۔ کس کے متعلق پوچھا جاتا ہے؟ ارکان کے متعلق، کہ استعارہ کے ارکان کتنے ہیں، تو میرا بیٹا استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن مستعار لہو، لہو نہیں اس کو پڑھنا، زیادہ تر اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے مستعار منہو، کیا ہے؟ مستعار منہو، مستعار منہ نہیں، یہ تلفظ غلط ہے۔ پھر ہے وجہ جامعہ۔ 3 اس کے ارکان ہو گئے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے سادہ کہ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ استعارہ کے ارکان کتنے ہیں، تو 3 ہے میرا بیٹا، مستعار لہو، مستعار منہو، وجہ جامع۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے، اتنا فرق ہے۔ تشبیہ میں جیسا قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں حروف تشبیہ نہ ہو تشبیہ لیکن حروف تشبیہ نہ ہو، اس کو ہم استعارہ کہیں گے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل میں نثر میں سے دے رہا ہوں۔ نثر لائن ہے ایک، میرا چاند ابھی اسکول سے نہیں آیا۔ ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ میرا چاند ابھی اسکول سے نہیں آیا۔ وہ ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو چاند کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ چاند کہہ رہی ہے۔ ماں اپنے بیٹے، میرا چاند ابھی اسکول سے نہیں آیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ میرا چاند جیسا بیٹا نہیں آیا۔ اگر کہتی ہے میرا چاند جیسا بیٹا نہیں آیا تو پھر تشبیہ تھی۔ ابھی ڈائریکٹ کہہ رہی ہے میرا چاند ابھی اسکول سے نہیں آیا، ہو بہو اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہہ دیا ہے؟ چاند۔ تو مستعار لہو جس کے لیے کسی دوسری چیز سے خوبی ادھار لی جاتی ہے،
جو اصل چیز ہوتی ہے، جس کے لیے کسی دوسری چیز سے خوبی ادھار لی جاتی ہے، وہ مستعار لہو ہوتا ہے۔ لاہو جس کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، جس کے لیے خوبی ادھار لی جاتی ہے، وہ مستعار لہو۔ تو اس جملے میں جو بیٹا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا مستعار لہو۔ چاند جی مستعار منہو کیا ہے؟ جس چیز سے خوبی ادھار لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاند سے لی گئی ہے خوبی ادھار، تو میرا چاند ابھی اسکول سے نہیں ہے تو چاند مستعار منہو ہوگا۔ وجہ جامع ہوتی ہے کہ کیوں ہم اس کو چاند قرار دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حسن اور خوبصورتی کی بنا پر، حسن اور خوبصورتی کی بنا پر۔ دوسرا، ہمارا شعر کالج نہیں پہنچا، دوست کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا شعر ابھی تک کالج نہیں پہنچا، تو جو دوست ہوگا وہ مستعار لہو ہوگا، جو شعر ہے وہ مستعار منہو ہوگا۔ کیوں کہا ہے اس کو شعر؟ کیونکہ وہ بہادر ہے، بات کرنی جانتا ہے، اس کا روب ہے، دبدبہ ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ مستعار لہو، مستعار منہو، وجہ جامع۔ میں نے نثری جو لائنز ہیں ان میں سے آپ کے سامنے اگزامپل رکھ دی ہے، مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب شعر دیکھ لیں۔ پتا پتا اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے، شاید اس کی جو لا پرواہی ہے، اس کی جو بے پرواہی ہے، اس کا رونا رو رہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ باغ سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ گل سے مراد ہے اس کا محبوب۔ یعنی ایک بندہ میرے حال سے واقف ہے، میرے درد سے واقف ہے، میری کیفیت سے واقف ہے، لیکن ایک میرا محبوب ہے جس کو میری تکلیف کا نہیں پتا، جو میری تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ تو جو محبوب ہے وہ مستعار لہو ہے، اور گل یعنی مستعار محبوب کو ہو بہو گل کہہ دیا گیا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے۔ گل کس کو کہا گیا ہے؟ محبوب کو، محبوب نہیں، محبوب۔ لفظ میم کے اوپر، لفظ جو ہے میم کے اوپر زبر ہے۔ زیادہ تر نعتوں میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، غلط ہے میرا بھائی۔ لفظ اصل ہوتا ہے محبوب۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ محبوب۔ تو جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب محبوب جو ہے وہ مستعار لہو ہے، اور گل جو ہے وہ مستعار منہو ہے، خوبصورتی جو ہے وجہ جامع ہے۔ آگے دیکھ لیں جی، میں آپ سے اب پوچھتا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں گویا یہ شعر لکھا گیا ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن کا معنی کیا ہے؟ میدان۔ کون ہے کہ میدان پورا کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے، گویا کہ آسمان پر بھی سکتہ طاری ہے، آسمان کانپ رہا ہے۔ تو یہ امام حسین کی مدح میں ہے۔ تو امام حسین اس میں کیا ہوں گے؟ مستعار لہو، جن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے شعر مستعار منہو، وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری۔ تو میرا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا استعارہ۔ کیا ہے؟ استعارہ۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں میٹافر۔ اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 3۔ اور پھر جو اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجاز پر۔ اور آگے اہم ایک اور بات کو ذہن نشین رکھیے گا، ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے، وہ ہے طرفین استعارہ۔ کیا ہے؟ طرفین استعارہ۔ طرفین استعارہ کیا ہوتا ہے؟ طرفین استعارہ، اب غور سے سننا میرا بیٹا۔ طرفین استعارہ، طرفین استعارہ یہ ہے کہ ان کا جو دونوں کا تعلق ہے، مستعار لہو اور مستعار منہو، دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین استعارہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین استعارہ۔ مستعار لہو اور مستعار منہو کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ اتنا ہی پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر استعارہ کے موضوع پہ تھا اور ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اور دیکھیں پریکٹس کب ہوتی ہے؟ جب آپ بار بار کسی لیکچر کو سنتے ہیں۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں،
جو میرے نبی کے پسینے میں ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.